with the name of Allah Almighty. LLB Part 2. Essentials of Marriage. شادی کی شرائط. شادی کے لیے کیا کیا چیزیں اہم ہیں؟ ویسے تو کہتے ہیں شادی اور جنگ کا مشورہ کسی کو نہیں دینا چاہیے. بہرحال سوال آیا ہے یونیورسٹی میں. ڈیفائن میرج. میرج کی وضاحت کریں، بیان کریں میرج کے بارے میں. ایکسپلین دا ایسینشیل کنڈیشنز آف اے لافل میرج. ایک قانونی حیثیت رکھنے والی میرج کے بنیادی شرائط بیان کریں. ڈیفائن میرج. میرج کو بیان کریں. واٹ آر دا ایسینشیلز آف اے ویلڈ میرج. ایک ہیلدی، ٹھیک ٹھاک ویلڈ میرج کی کیا ضروری بنیادیں ہیں، ضروریات ہیں اکارڈنگ ٹو اسلامک لا. اسلامک لا کے مطابق 2003 میں یہ کویشچن ہے. ڈیفائن میرج. نکاح کو ڈیفائن کریں. واٹ آر اٹس ایسینشیلز 2005 پنجاب یونیورسٹی میں. آنسر. فرسٹ آف آل آپ انٹروڈکشن دیں گے. نیئر اباؤٹ اس کے اندر کوئی 10 ہیڈنگز ہیں اور یہ ہیڈنگز آپ نے یاد کر لینی ہیں. اور فرسٹ ہے انٹروڈکشن. میرج اٹ از ورشپ. میرج از اے فارم آف ورشپ. اسلام کے مطابق شادی عبادت ہے. According to شریعت it is a method to legalize the mate of a man and women. شریعت کے مطابق یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت مرد اور عورت کے آپس میں سیکسول انٹرکورس کا، آپس میں سیکس کرنا لیگلائز ہو جاتا ہے. اینڈ چلڈرن آؤٹ آف دس یونین. اور اس ملاپ سے، یونین سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی لیگل ہو جاتے ہیں. بچے لیگل ہو جائیں گے تو پھر ان کو وراثت میں حصہ ملے گا. بچے لیگل ہو جائیں گے، باپ کا نام ملے گا، ان کو ایک سٹیٹس ملے گا، ایک نیشنل سٹیٹس ملے گا. اوکے. 2. میننگ آف میرج. ایک ہیڈنگ اور اضافی بڑھا دیتے ہیں. چلو جی. میننگ آف میرج بینگ ہسبینڈ اینڈ وائف. بیوی اور خاوند بننا، یہ ہے شادی کا مطلب. آپ اسے انہینس بھی کر سکتے ہیں. ایک آدمی کا مرد کے ساتھ ملاپ کرنا، میٹ کرنا اور اس کو پبلکلی لیگلائز کرنا، ایکنالج کروانا، سٹیٹس گین کرنا پوری سوسائٹی میں. بڑھا جتنا مرضی سکتے ہیں آپ. 3rd پوائنٹ ہے ڈیفینیشن آف میرج. میرج کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بس اس میں ایک ڈیفینیشن لکھ دیں جو کہ امیر علی نے کی ہے. وہ کیا ہے؟ میرج از این انسٹیٹیوشن. میرج ایک ایسا انسٹیٹیوشن، ایک ایسی تنظیم ہے، ایسا نظام ہے ڈیزائنڈ فار دا پروٹیکشن آف سوسائٹی، جو سوسائٹی کے پروٹیکشن کے لیے ڈیفائن کیا گیا ہے. سوسائٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو ایک درجہ دینے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے سوسائٹی کو، یہ ایک ڈیزائن شدہ ایک نظام ہے. اینڈ ان آرڈر دیٹ ہیومن بینگ may guard themselves، تاکہ انسان اپنی حفاظت کر سکے. فرام فاؤلنس، کس چیز سے؟ فضولیت سے، غلطی سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. اینڈ انچیسٹی، اور اپنے آپ کو انچیسٹی، ناپاکی سے محفوظ کر سکیں. شادی ایک نظام ہے، ڈیزائن کیا گیا ہے سوسائٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تاکہ ہیومن بینگ اپنے آپ کو محفوظ کریں غلطیوں سے اور ناپاکی سے. شادی ہو جائے گی، زنا نہیں ہوگا، زنا نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، لڑائیاں نہیں ہوں گی، مسائل نہیں ہوں گے، ایوری تھنگ ول بی اوکے. اور ایک محفوظ، ہیپی، ہیلدی سوسائٹی ڈیزائن ہو جائے گی، بن جائے گی. کم ٹو دا پوائنٹ ناؤ پوائنٹ 4 ایسینشیلز آف میرج. میجر ہمارا یہ کنسرن ٹاپک ہے ایسینشیل آف میرج. اس کے اندر ہم نے ایسینشیلز کتنی بتائی ہیں؟ اوکے 7 essentials are over there. 1. Capacity for marriage. شادی کی کیپیسٹی ہونی چاہیے. پرسنس capable of marriage ہونے چاہیے، شادی کے قابل ہونے چاہیے. جیسا کہ پہلی شرط ہے ساؤنڈ مائنڈ، کہ عورت کا مرد کا دونوں کا ذہن ٹھیک ہو، ہیلدی ذہن ہو، دونوں سین ہو، پاگل نہ ہوں، سمجھدار ہوں، کماتے ہوں، علم رکھتے ہوں، تمیز ہو، مینرز ہو ان کو.
ये साउंड माइंड की निशानी है। अपोजिट सेक्स, दोनों का अपोजिट सेक्स हो, एक लड़की की लड़के से शादी होनी चाहिए, मर्द की औरत के साथ, ना कि मर्द की मर्द के साथ, औरत की औरत के साथ। जबकि अब इंडिया के अंदर मर्द की मर्द के साथ शादी भी अलाउ है, और यूरोप में भी कई कंट्रीज़ में मर्द की मर्द के साथ शादी अलाउ है, गे मैरिज कहते हैं उसे, लेकिन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ये आप फ़िलासफ़ी मज़ीद कर सकते हैं इस अपोजिट सेक्स के टॉपिक में। पबर्टी, 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 पबर्टी का मतलब है अंडरशेव, कि वो औरत है या मर्द है वो अंडरशेव करते हों, मीन टू से कि वो बालिग हो गए हों। जब आपको बाल आ जाते हैं सेक्सुअल ऑर्गन के करीब करीब या आपके आर्म पिट्स में, तो इसको कहते हैं पबर्टी। इसका मतलब है वो मर्द या औरत बालिग हो गया है। तो दोनों बालिग होना चाहिए, जिसके लिए हम मुख्तलिफ एजेस कह सकते हैं, 12 ईयर्स, 14 ईयर्स, 18 ईयर्स, कहीं भी आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन सिंपल फार्मूला जो है वो ये है, पबर्टी होनी चाहिए। उनको बाल आ जाएं, नापाकी उठाने के काबिल हों, तो वो लोग शादी कर सकते हैं। ये है कैपेबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ मैरिज। 2 पॉइंट है एंगेजमेंट। शादी से पहले उनकी एंगेजमेंट होनी चाहिए। सही तरीका यही है, इस्लामिक तरीका यही है। एंगेजमेंट का मतलब होता है कि आप एक दूसरे को जान लें, आप समझ लें। एंगेजमेंट जब आप करते हैं, कोई लड़की कोई लड़का, एंगेजमेंट जब उनकी होती है उसके लिए कोई शराइत हैं। कैन सी, दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, दोनों एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, दोनों 3 दफ़ा एक दूसरे से मिल सकते हैं। लेकिन मर्द जाएगा औरत से मिलने के लिए तो दरमियान में उनका गार्डियन, उनका वली, उनके पेरेंट्स में से कोई एक शख्स, उनका अंकल, वो मौजूद रहेगा। लेकिन मौजूदगी का मतलब ये नहीं कि वो सर पर सवार रहेगा। गिव सम स्पेस, बिल्कुल तन्हा बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि जब आप लोगों ने 2 मर्द और औरत को तन्हा मौजूद हैं तो वहाँ पर तीसरा शैतान है, सैटन। सो तन्हा नहीं छोड़ सकते, लेकिन स्पेस देना है ताकि कोई एक दूसरे से बात पूछ सकें, कह सकें। 3 दफ़ा मर्द औरत से मिल सकता है एंगेजमेंट के लिए। एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। एंगेजमेंट के बाद नो मोबाइल, नो फेसबुक, ट्विटर, स्काइप, कहीं पर कोई बात नहीं कर सकते आप, बिकॉज अभी तक वो औरत आपके लिए स्ट्रेंजर है, अभी वो आपकी हुई नहीं है, आपके लिए बुक हुई है। उसने आपको बुक किया और आपने उसे बुक किया, औरत को। अगर आप चाहें तो रिंग दे सकते हैं, लाजमी नहीं कि रिंग दी जाए। रिंग आप गिफ्ट के तौर पर देना चाहते हैं, दे सकते हैं। चाहे आप आयरन की रिंग दें, गोल्ड की दें, सिल्वर की, वो आपकी कैपेसिटी है, वो गिफ्ट है। अगर आपका ये क्लेम ब्रेक हो जाता है, ब्रोकन क्लेम की सूरत में, यानी कि एंगेजमेंट टूट जाती है, तो फिर आप इस रिंग का मुतालबा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि रिंग वापस कर दी जाए। लेकिन आप वहाँ पर होने वाले खर्चे का, एंगेजमेंट पर फूड है, अरेंजमेंट है, कोई भी आपने खर्चा किया है, उसको आप दोबारा क्लेम नहीं कर सकते अगर एंगेजमेंट टूटती है तो। वैसे तो मेरे भाई कहते हैं कि एंगेजमेंट का मतलब यही होता है कि अगर आप यहाँ शादी नहीं करना चाहते, आप फैमिलीज़ को देख लें, तो आप यहाँ पर शादी तोड़ लें। एंगेजमेंट होती टूटने के लिए है, कहने का मतलब ये है। तो एंगेजमेंट पहले लाजमी है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एंगेजमेंट में आप लड़की का चेहरा देख सकते हैं, बाल नहीं देख सकते। चेहरा देख सकते हैं और आप अपनी रिस्ट, पाम्स देख सकते हैं रिस्ट तक के, और उसके वजूद सामने जो बैठी हुई है वो नकाब में है तो नकाब उतार देगी, उसका चेहरा देख सकते हैं। और एंगेजमेंट में हाथ और पाम्स देख सकते हैं। चेहरा देखा आपने और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी जिसामत कितनी है, स्किनी है, कमज़ोर है या हेल्दी है। ये एंगेजमेंट में अलाउ है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। ऑफ़र, अब है शादी का मरला।
اس کے بعد انگیجمنٹ 1 دن کی ہو سکتی ہے، 1 منتھ کی ہو سکتی ہے، 1 سال کی، 10 سال تک بھی انگیجمنٹ جا سکتی ہے، لیکن جتنی جلدی اتنی بینیفٹ ہوگا، کیونکہ پھر بعد میں ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے، سینٹیمنٹس ختم ہو جاتے ہیں۔ تو انگیجمنٹ کے فوراً بعد جتنی جلدی ہو سکے شادی ہو جانی چاہیے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 10 دنوں میں ہو جانی چاہیے۔ آفر، اب شادی کا مرحلہ آ گیا۔ شادی جس وقت ہو رہی ہے، آپ دولہا بن کے بیٹھے ہیں، وہ دلہن بن کے بیٹھی ہے، اس وقت کیا ہونا ضروری ہے؟ آفر کریں۔ میل آفر کرتا ہے ڈوری، کہ میں $10,000 دوں گا ڈوری کی صورت میں، گفٹ کی صورت میں، ڈوری کا مطلب گفٹ، یا حق مہر کی صورت میں اتنے پیسے دوں گا، اور اس کے ساتھ میں آفر کرتا ہوں آپ کو، تو پھر دوسری طرف سے فیمیل کی طرف سے ایکسیپٹنس ہے، قبول۔ یوزولی فیمیل ایکسیپٹڈ، اور فیمیل ایکسیپٹ کرتے مجھے اتنی ڈوری اتنے حق مہر کے ساتھ آپ قبول ہے۔ آفر اینڈ ایکسیپٹنس مسٹ بی ان دا سیم میٹنگ، ایک ہی میٹنگ میں یہ آفر اور ایکسیپٹنس ہونی چاہیے۔ آپ کو قبول ہے؟ جی ہاں مجھے قبول ہے، یہ ایک ہی میٹنگ میں۔ ایک دفعہ کا قبول ہے، 2 مہینے کے بعد اس نے کہا ہاں جی مجھے قبول ہے، تو وہ آفر اور ایکسیپٹنس کی صحیح شرط نہیں ہے۔ ایک ہی ٹائم پیریڈ میں آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے کنسنٹ۔ میل کی کنسنٹ ہونی چاہیے، زبردستی شادی نہیں ہونی چاہیے، لڑکا چھوٹا ہے یا بڑا ہے، زبردستی نہیں ہے، کنسنٹ ہونی چاہیے۔ کنسنٹ مین مرضی، رضامندی، ہاں جی مجھے یہ عورت قبول ہے، میں لائک کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ رہوں گا، زندگی بتانا چاہتا ہوں، شی از مائی پارٹنر، میں اسے پارٹنر بنانا چاہتا ہوں، مجھے یہ قبول ہے۔ تو میل کی کنسنٹ ہونی چاہیے، زبردستی نہیں۔ فیمیل کی بھی کنسنٹ ہونی چاہیے، زبردستی نہیں۔ فیمیل کی کنسنٹ صرف کافی نہیں ہے، فیمیل کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے پیرنٹس بھی اپنی کنسنٹ دیں، اس کے بغیر شادی نہیں ہوگی۔ اگر اس کا والد یا والدہ نہیں تو پھر ولی وہ کنسنٹ دے گا۔ ولی سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو گارڈین ہے، اس کا نگران جو ہے، چاہے وہ گرینڈ فادر ہے، چاہے وہ انکل ہے فرام فادر سائڈ، یا فرام مادر میٹرنل انکل ہے، کسی بھی سائڈ سے اس کا جو ولی ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، کوئی بھی ہے، وہ اس کا ولی اجازت لازمی دے گا تو پھر شادی ہوگی۔ اگر ان کیس لڑکی شادی کرنا چاہتی ہے، ولی اس کو اجازت نہیں دیتا، پیرنٹس اس کو اجازت نہیں دے رہے، لڑکی ایگر ہے کہ اس نے اسی شخص کے ساتھ شادی کرنی ہے، تو پھر اس کا مسئلہ، لڑکی جائے گی اس وقت کے امام کے پاس یا جج کے پاس، قاضی کے پاس، اور وہاں جا کر اپنا مسئلہ پیش کرے گی، یس میرے پیرنٹس نہیں مانتے، میں اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جج دیکھے گا کیا یہ ہینڈسم ہیلدی ہیپی شادی ہو سکتی ہے، کیا مرد جو ہے سین ہے، کیا مرد کماتا ہے، اور کیا ریزنیبل ہے یہ رشتہ، ایج ہر چیز دیکھ کر اگر قاضی سے ریزنیبل سمجھے گا تو وہ ایتھورائز کرے گا، یہ شادی ہو جائے گی۔ تو شادی اوپن ٹو پبلک، سب سے اہم بات یہ ہے کہ شادی اگر تمام لوگوں کے سامنے شادی کا اظہار کر دیا، شادی ہو گئی، تمام لوگوں کا اگر ڈسکلوز کر دیا تو وہ شادی ہو جاتی ہے۔ کنسنٹ میں ہم نے 3 باتیں کی ہیں، مرد کی رضامندی، فیمیل کی کنسنٹ، اس کے بعد فیمیل کے پیرنٹس کی کنسنٹ، یا قاضی کنسنٹ دے اپنی، یا پبلکلی اناؤنس ہو جائے کہ یس یہ ہم نے شادی کر لی ہے۔ اور نیکسٹ ٹاپک ہے وٹنسز، گواہی۔ گواہ جو ہونے چاہیے مظلم ہونے چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، سنی میرج میں یا تو 2 مرد ہونے چاہیے ایچ پارٹی کی طرف سے، عورت کی طرف سے بھی مرد کی طرف سے بھی، یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، یعنی کہ 1 مرد کے مقابلے میں اگر 1 مرد کم پڑ رہا ہے تو 2 عورتیں آ جائیں گی، اور 1 مرد، 3 لوگ ہو جائیں گے اور پھر گواہی دیں گے۔ دوبارہ سنیے، مسلمان ہوں، سنی میرج ہے تو 2 مرد
عورت کی طرف سے 2 مرد، مرد کی طرف سے. اگر کسی طرف بھی 1 مرد ہے تو ساتھ 2 عورتیں آئیں گی اور گواہی پوری ہو جائے گی. شیعہ میرج میں وٹنسز کی ضرورت ہی نہیں ہے، بات ہی ختم ہوئی. لاسٹ ٹاپک وائفز. 4 وائفز رکھ سکتے ہیں. ایک آدمی 4 شادیاں کر سکتا ہے، حقوق پورے کرے گا، سب کے حقوق پورے کرے گا. 4 شادیاں کر سکتا ہے. اگر چوتھی کے بعد 5ویں شادی کرے گا تو وہ ووڈ ہوگی، وہ شادی نہیں ہوگی، غلط شادی ہوگی. کنکلوژن کے اندر، آخر میں کنکلوژن ہے، کنکلوژن کے اندر آپ دوبارہ اسی بات کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ سوشل سٹیٹس کو ڈٹرمائن کرتی ہے، یہ سوشلی آپ کو رسپیکٹ دیتی ہے، ویمن کو صحت مند زندگی دیتی ہے اور بچوں کو لیجیٹیمیٹ کرتی ہے. سیکسول انٹرکورس جو ہے لیگل ہو گیا ہے، بچے لیجیٹیمیٹ ہو گئے ہیں، وائف جو ہے اس کو ڈور مل گیا ہے. اس کے بعد جی ایک لائف جو ہے مینٹین ہو گئی ہے. اس کے بعد جی ریزنیبل لیونگ ہو گئی ہے. یہ تمام چیزیں. اور پھر اگر وائف ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس میں عدت ہے، اس کے اندر کنشپ ہے، اس کے اندر پھر اس کے سٹیٹس ہے ویمن کا ایک اپنا الگ سے، اور انہیریٹنس ہے اس کے اندر، اور ویمن کو ایک پراپر سٹیٹس مل جاتا ہے. یہ کنکلوژن میں ساری چیزیں آپ ڈال دیتے ہیں. اور یہ جو میں نے کنکلوژن میں چیزیں بتائی ہیں یہ اس کے شادی کے لیگل ایفیکٹس ہیں در حقیقت. So nice of you. Take well care of yourself. For online study of law, somewhat law, there is 03334655 یا میرے اسکائپ پر آئیں گے لیکچرر MK بھٹا. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. Bye bye.